یہ میدان احد ہے اور یہ احد کا پہاڑ ہے، اس نے پورا مدینہ شریف کو گھیرا ہوا ہے، یہاں سے کوئی مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کے گھراؤ کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پیغمبر اور ایک آخری درجے کے سیاسی انقلابی پیغمبر تھے۔ جہاں پر لوگوں کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا تھا، وہاں سے سید الرسل مجاہد اعظم کا دماغ کام کرنا شروع کرتا تھا۔ انہوں نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ اس جنگ کو اس میدان میں کرنے کی ترتیب اختیار کی۔ چونکہ کفار مکہ سن 2 ہجری کے پٹے اور کٹے ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے چودھری 70 بڑے ایسے تھے جو میدان بدر میں آج بھی وہ تڑپ رہے ہیں۔ میدان بدر کے اندر، یہاں نہیں، میدان بدر دوسری جگہ پہ ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے ذریعے سے انہوں نے اچھے سے ان کی پٹائی اور کٹائی ہوئی تھی، تو ان کے 70 مارے گئے، اور جو وہیں پہ آج بھی ڈلے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کو یوں ہی اسی گڑھے میں دھکیل دو، تو وہاں وہ پڑے ہیں اور 70 قیدی بنائے گئے تھے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے بہت چالاکی کے ساتھ مدینہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اے مدینہ والوں، ہمارا تم سے جھگڑا نہیں ہے، ہمارا صرف مہاجرین سے جھگڑا ہے، یعنی وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، صرف ان سے جھگڑا ہے، انصار مدینہ سے جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے مدینہ الرسول کے رہنے والے انصار بھائیوں پر، انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہے تو پھر ہم سے بھی جھگڑا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے تیاری کی، اس میدان میں جمع ہوئے، اور کفار مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 3000 کی تعداد کے مطابق یہاں پہ آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آخری درجے کے ہوشیار اور چالاک قسم کے انسان تھے، بڑی حکمت عملی ان کے پاس بھی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، جو فی الحال یہ ٹاپک نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جب اہل مدینہ سے فرمایا تھا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آ رہے ہیں، اس کے جواب میں انصاری بھائیوں نے فرمایا کہ نہیں، بھلے تم مہاجرین سے لڑنے آ رہے ہو لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ الحمدللہ 1000 کی تعداد میں مدینہ المنورہ سے مسلمان یہاں تک پہنچے۔ یہاں سے 2 سے 3 کلومیٹر کی دوری پہ شہر مدینہ واقع ہے۔ بیچ میں منافقین چھٹتے چلے گئے۔ یہاں یہ سبق ہے کہ ہر وقت مسلمانوں کے درمیان منافقین رہے ہیں، اور بڑا نقصان منافقین سے ہوا ہے، لیکن الحمدللہ منافقین اس میں چھٹ گئے، سائیڈ ہو گئے، اور 700 اسلام کے جاباز سپاہی جنہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا تھا، وہ سب اس میدان کے اندر جمع ہوئے، اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، آخری درجے کی لڑائی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حکمت عملی، جنگ کی حکمت عملی عجیب و غریب تھی، انہوں نے فرمایا یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے، چھوٹا سا ایک پہاڑ، 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، کہ وہاں پہ تم لوگ فل ریڈی پوزیشن میں تیر لے کر کے کھڑے رہنا، تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور الحمدللہ مسلمانوں نے صرف 700 کی تعداد میں رہ کر کے انتہائی جانبازی کا ثبوت دیا، اور 70 صحابہ کرام ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہے، یہاں آرام کر رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر یہاں آرام کر رہے ہیں، عمرو بن جموح یہاں آرام کر رہے ہیں، اور ٹوٹل 70 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا تھا، اسی وقت ایسے بھی صحابہ کرام تھے جن کے بدن پہ 80 سے زیادہ تلوار اور تیر اور نیزے کے نشانات تھے، سب نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کیا تھا۔ سلامتی ہوئی مجاہدین پر، سلامتی ہوئی بھائیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور ہماری طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ الصلاة والسلام علیکم یا سید الشہداء، الصلاة والسلام علیک یا شہداء الاسلام، فجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين۔